بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، اور درود رفت کائنات جانے کائنات شان کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق صدوال چینل۔ تو ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں صدائے حق کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جاری ہیں۔ تو اسی طرح 17 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اس عظیم ہستی کے ذکر خیر کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر، انتہائی خوبصورت شخصیت، انتہائی شفیق شخصیت، پیکر اخلاق و محبت، حضرت علامہ مفتی عبدالرقیب چشتی صاحب، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ قطب گولڑا۔ اور اس موقع پر عظیم مذہبی اسکالر قبلہ مفتی صاحب کو میں حال ہی میں مفتی کورس مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صدائے حق چینل کا جو منشور ہے کہ معاشرہ میں گمنام باصلاحیت شخصیات کو متعارف کرانا، تو انہی میں سے ایک عظیم نام قبلہ مفتی صاحب کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تو میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ التماس کروں گا کہ آپ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نسب اور آپ کے خاندان کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وازواجہ امہاتہم، آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا بے شمار شکر، جس نے ہم سب کو رمضان پاک کی ان متبرک گھڑیوں کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حافظ رضا المصطفیٰ صاحب کو، جنہوں نے یہ کاوش کی اور یہ سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کریم اس سلسلے کو، کاوش کو ترقی اور برکتوں سے نوازے، اور جو اس ٹیم کے اندر دوست احباب شامل ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، اللہ کریم سب کو برکات سے نوازے۔
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے۔ قرآن پاک کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو واضح فرمایا۔ آپ کی شان اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو قرب کا درجہ حاصل تھا، آپ حدیث سماعت فرمائیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ رب کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار کرتا تھا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی مرات المناجی، تو اس کتاب کے اندر جو چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا شروع ہوتا ہے، وہاں وہ حدیث لے کے آئے کہ وَأَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشۃ ھذا جبریل علیہ السلام یقرئک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ قالت وہو یرا ما لا ارا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے لیے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو ھذا جبریل علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا عائشہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل میرے پاس آیا تھا اور آگے ایک خاص پیغام مجھے سنایا، اور میرے پاس یہ ایک امانت ہے، اور امانت کی شکل کے اندر میں وہ امانت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں حضور کی طرف متوجہ ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ جبریل میرے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کے نام پر سلام آیا ہے۔ اللہ کیا بات، جبریل سلام لے کے آ رہا ہے اور اللہ رب العزت سلام دے کے بھیج رہا ہے، اور پھر وصول کرنے کے لیے درمیان میں جبریل امین کو واسطہ بنایا، اور درمیان میں تمام نبیوں کے سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کے جب آپ کے پاس رب کا سلام آتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ آپ فوراً عرض کرتی ہیں قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہتی ہیں رب پر سلام ہو، رب کی رحمت پر بھی سلام۔ سبحان اللہ، جو رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی ہے سلامتی کی شکل کے اندر، جو رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی ہے، رب کی رحمت خاص جو میری طرف متوجہ ہوئی ہے جبریل کے ذریعے، اس پر آپ خوش ہوئی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ پاکیزہ ہستی ہیں، آپ کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ رب کائنات آپ کو آسمان سے سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ،
اور جس کو رب سلام بھیجے اس کی طہارت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا بات ہے، جس کو رب سلام بھیجے کیا بات، اس کی سلامتی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہر مقام پر رب کائنات نے سلامتی عطا کی، اور سورہ نور کے اندر مسلسل لگاتار حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کے بارے میں، پاک دامنی کے بارے میں رب کائنات نے مسلسل لگاتار 18 آیات بینات نازل فرمائے۔ اللہ اللہ، کیا بات، حالانکہ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے اندر اگر ایک آیت بھی آ جاتی تو وہ طہارت کے لیے کافی تھی، لیکن چونکہ بات تھی محبوبہ محبوب کائنات کیا بات، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی بات تھی، تو رب کائنات نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے یہ سمجھایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جو بیوی تھی، جو سب سے زیادہ جو آپ کو محبوب تھی، اس کی طہارت اتنی ہے کہ رب کائنات نے مسلسل لگاتار سورہ نور کی 18 آیات بینات بھیجی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور پھر جو آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو طے پایا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ انتخاب جو ہے میرے رب کا انتخاب۔ کیا بات، اب دیکھیں نا، ہمارے گھر میں جب کوئی نکاح کا معاملہ آتا ہے تو باپ جا کے وہ بیٹی کو پسند کرتا ہے، والدہ جاتی ہے اور جا کے اپنے بیٹے کے لیے اس عورت کا انتخاب کرتی ہے، اور ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ بیٹی ایسی ہو جو باحیا ہو، بیٹی ایسی ہو کہ جو علم والی ہو، سمجھ والی ہو، سلیقے والی ہو، عقل والی ہو۔ لیکن قربان جائیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس انتخاب پر، وعن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اریتکی فی المنام 3 لیال۔ آقا علیہ السلام کی حدیث خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی خدمت میں بیٹھی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے لیے خاص کر کے فرمایا، اریتکی فی المنام 3 لیال۔ آپ نے فرمایا، شاہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے رب کائنات نے 3 راتیں خواب کے اندر تمہیں مجھے دکھایا گیا ہے۔ اللہ، 3 راتیں میں نے مسلسل آپ کو دیکھا ہے۔ کس حالت میں؟ فرمایا کہ یجیو بکل ملکو فی سرقۃ من حریر۔ فرمایا رب کائنات ریشمی کپڑے کے اندر با پردہ کر کے مجھے آپ کو دکھایا گیا ہے۔ فقال لی ھذہ امرأتک فکشفت عن وجہک الثواب۔ کہتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے، عائشہ جب 3 راتیں مجھے آپ کو دکھایا گیا، میں نے آپ کو دیکھا ہے با پردہ ریشمی کپڑے کے اندر، تو پھر میں آگے ہو کے جب آپ کے چہرے کا کپڑا ہٹایا ہے تو فرمانے لگے، عائشہ تیرا چہرہ مجھے نظر آیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو رب کائنات نے خود جو ہے اس نکاح کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا۔ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں اس میں سے صرف قواری جو بیوی کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ صرف حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر 9 سال کی عمر میں تقریباً آپ کا نکاح ہوا، اور پھر 9 سال کے بعد 18 سال کی عمر میں حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرات المناجی کے اندر آپ فرماتے ہیں، جب آپ کی عمر پاک 18 سال کی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا۔ تو 18 سال کی اس عمر تک آپ نے جو خاص فیضان نبوت سے علم کے موتی چنے ہیں،
جو آپ کو خاص علم کا نور ملا ہے، اس طرح باقی ازواج مطہرات کو، باقی خواتین کو وہ علم کے اندر وہ مقام نصیب نہیں ہوا جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا ہے، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کسی مسئلے میں مشکل پیش آ جاتی ہے یا قرآن پاک کی آیت کے بارے میں جب کوئی مشکل مقام آ جاتا، جب فقہی مسئلے کے اندر صحابہ اکرام خاموش ہو جاتے تو پھر توجہ جب ان کی اٹھتی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اٹھتی۔ تو صحابہ اکرام، کئی صحابہ اکرام جو ہیں علمی مقام کے اندر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں شاگرد کا درجہ رکھتے ہیں، کیا بات، اور آ کے آپ سے علم سیکھتے تھے۔ اگر صحابہ اکرام کے ذریعے علم پھیلا ہے تو ان صحابہ اکرام کو پیچھے فیضان نبوت کا جو سلسلہ ملا ہے تو ایک گھڑی اور ایک راستہ وہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے صحابہ اکرام کو حاصل ہوا۔ کیا بات، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ حل بن جاتا تو آپ کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب پاس ہم آتے تو سکون بھی ہمیں نصیب ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ دیر نہیں لگاتی، تھوڑی سی دیر کے اندر وہ مسئلہ حل فرما دیتی۔ کیا بات، کیا بات، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ فاضلہ بھی ہیں، اور آپ مجتہدہ بھی ہیں، اس مقام پر علمی طور پہ فائز تھی کہ جو مقام کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوا۔ کیا بات، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک اور حدیث سے میں آپ کی شان کو واضح کروں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث نمبر 5915 پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کیا بات، کہ قالت ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم یوم عاشورا، لوگ یہ تلاش کرتے تھے کہ کب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئے اور جب حضور حضرت عائشہ کے گھر جائیں تو ہم تحفے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کیا بات، حالانکہ بعد لوگوں نے باقی ازواج مطہرات سے یہ سوال کیا کہ بعد دفعہ ہمارا پھل پک جاتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ پھل حضور کی خدمت میں پیش کریں، کیا بات، ساتھ ساتھ برکات بھی نصیب ہو اور آپ کی دعائیں بھی ملیں۔ تو انہوں نے آ کے جب ازواج مطہرات سے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا حضور جس بیوی کے گھر موجود ہو تو آپ ہدیہ لے کے آ جایا کریں۔ تو جب حضور کو یہ بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ بات پوچھی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے وہاں یہ جو جملے ارشاد فرمایا فقال لها لا تؤذینی فی عائشہ، فرمایا حضرت عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، کیا بات، میری جو طبیعت کی جو ایک خوشی کی لہر دگنا ہو جاتی ہے، جو میری دگنا خوشی ہو جاتی ہے وہ حضرت عائشہ کے گھر میں جا کے ہوتی ہے، کیا بات، کیونکہ جب آپ کے وصال با کمال کا وقت قریب تھا تو اس وقت بھی آپ نے تمام ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ اگر تم اجازت دے دو تو میں عائشہ کے گھر چلا جاؤں۔ تو حضرت عائشہ کہہ دی جب حضور کا وصال ہوا تو آپ کا سر انور میری گود کے اندر تھا، کیا بات، میری گود کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا ہے۔ تو جب حضور کو بتایا گیا پھر آپ نے وجہ بتائی
آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْوَحِي لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائشَہ، فرمایا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی اور عورت مجھے نظر نہیں آتی کہ جس عورت کے بستر کے اندر، لحاف کے اندر وحی اتری ہو، اگر وحی بستر کے اندر اتری ہے تو صرف حضرت عائشہ کے بستر میں اتری ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بستر کتنا پاکیزہ تھا، آپ کی ظاہری طہارت کتنی تھی اور آپ کی باطنی طہارت کتنی تھی کہ جن کے بستر پہ رب کائنات جبریل کے ذریعے وحی اتارتا ہے، اور آپ کے بستر پہ اترنے والی وحی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی بن جاتی ہے۔ تو میں آخر میں یہ بات بیان کروں گا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں استاد العلماء حضرت مفتی عبداللطیف جلالی مجددی رحمت اللہ علیہ، جو کہ میں نے ان سے جامعہ نعیمیہ کے اندر بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کی جو کفیت بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ہوتی تھی، مجھے باقی وہ اساتذہ کرام میں نظر نہیں آئی کہ جب آپ بخاری شریف کا درس دیتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ ایک دن فرمانے لگے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر دن اصالہ ثواب کے لیے کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھتے اور پھر کھانا سامنے رکھ کے دعا کے اندر جو لوگوں کو شامل کرتے تو خاص کر کے وہ اہل بیت کا نام لے کے دعا مانگتے تھے۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا تو ایک رات ایسی بھی آئی، کہنے لگے کہ خواب کے اندر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ فرمانے لگے مجدد الفسانی، میں روزانہ صبح کا ناشتہ حضرت عائشہ کے گھر کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی جو حضور کی بارگاہ میں اس قدر قبول تھے، جو حضوری بزرگ تھے، جنہوں نے ظاہری طور پہ بھی علم کو پھیلایا اور باطنی طور پہ بھی وہ نور پھیلایا کہ آپ کا وہ نور آج بھی لوگوں کے سینوں کے اندر تازہ ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ مجدد الفسانی کہ میں ہر روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کے کھانا کھاتا ہوں۔ کہنے لگے پھر میرے ذہن کے اندر آیا کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو حضرت عائشہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ تو فرمانے لگے اس کے بعد ساری دن کی جب بھی میں نے وہ کچھ کلمات پڑھے ہیں، جب بھی دعا کے لیے میرے ہاتھ اٹھے ہیں، تو جہاں اہل بیت کا میں نے نام لیا ہے تو وہاں میں نے حضرت خاص کر کے ام المومنین حضرت عائشہ کا نام لے کے دعا مانگی۔ کیا بات۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہتے ہیں، ایک طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی دعا میں شامل کر لیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج کے اس دور کے اندر ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر خاص کر کے کریں جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں کا سخن اچھا نہیں ہوتا، جن ہستیوں کے بارے میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ ضروری ہے اس معاشرے کے اندر کہ ان لوگوں کا زیادہ ذکر کیا جائے تاکہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر جو منافقت ہے، جو عقائد و نظریات کے اعتبار سے جو ان کے اندر جو گڑے بن چکے ہیں وہ گڑے ختم ہو جائیں، کیونکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا سچا عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو گئی ہے، ہم نے اس چیز کا ادب بھی کرنا ہے، ہم نے اس چیز سے محبت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر خیر فرما رہے تھے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی تحریک لبیک پاکستان کے متحرک رہنما حضرت علامہ حافظ زین علی نوری جلالی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی
حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے چند الفاظ جو ہیں وہ برکت کے لیے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وقد صدقت أنت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا فرشی یا ہاشمی ویا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی محبتوں کے لائق شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، عظیم مذہبی اسکالر و فقر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرقیب صاحب آپ کلام کر رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ عالمہ قاریہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام و مرتبہ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کے لیے نکاح کا انتخاب کیسے ہوا۔ آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے ایک سبق آموز تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ برادر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ رضا المصطفیٰ جلالی صاحب آپ تشریف فرمائیں صدائے حق چینل سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 18 آیات کریمہ ان کی طہارت میں، ان کی پاکیزگی میں قرآن کریم میں نازل فرمائیں۔ ایک مقام کے اوپر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنین کے لیے مائیں۔ ان میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی اہم مسئلے میں ایسا مسئلہ پیش آتا کہ حضور علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد کہ جس کی سمجھ نہ آتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ اپنا سوال کرتے، تو حضرت ام المومنین ایک پل میں اس سوال کا جواب دے دیا کرتی تھیں۔ حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک عورتوں میں کوئی ایسی عالمہ نہیں ہوئی پائے کہ جتنی عالمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات عزیز وقار یہ وہ ہیں کہ جن کے خاوند تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بابا افضل البشر بعد انبیاء ہیں، کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال باکمال ہوا تو آپ کا جو سر مبارک ہے وہ حضرت ام المومنین کی گود میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، تو جناب عائشہ جب مسواک پیش کی تو حضور علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک میں جب مسواک کو رکھا تو ارشاد فرمایا کہ عائشہ انہیں اپنے دانتوں سے چبا کر ذرا نرم کر کے میرے منہ میں دو۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی جب وصال باکمال کا وقت قریب آیا تو آپ کا بھی سر مبارک جو تھا وہ ام المومنین کی گود میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عائشہ جب مسواک پیش کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ انہیں اپنے دانتوں سے نرم کرو، انہیں نرم کر کے میرے منہ میں دو۔ تو یہ ام المومنین وہ ہیں کہ جن کو خالق لم یزل نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ بیٹی اس کی ہیں جو صحابہ کے سردار ہیں، اور بیوی اس کی ہیں جو انبیاء کے سردار ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مسلمین سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کے روز قرآن خوانی کر کے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اصال پیش کریں۔ خالق لم یزل ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ خالق لم یزل ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صدائے حق چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جناب والا اس کے جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام دوست احباب جدھر تک سن رہے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کا جو مشن ہے وہ ایسے علماء کو سامنے لانا ہے جو صحیح العقیدہ سنی ہیں اور باصلاحیت ہیں، اور باصلاحیت علماء کو سامنے لانا ہمارا یہ فرض ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے بڑے ایسے علماء ہیں، ایسے نگینے ہیں، ایسے ہمارے پاس ہیرے اور موتی پڑے ہیں کہ جن کو سامنے لانا اشد ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم انشاءاللہ العزیز ان علماء کو سامنے لے کر آئیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر پر قبلہ مفتی صاحب اور علامہ حافظ زین علی نوری جلالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ تو خطون جنت کی ہے معاشا، تو خطون جنت کی ہے معاشا، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں آشا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق کے دو جہاں آشا۔ سورہ نور میں جس کا تذکرہ، سورہ نور میں جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں آشا۔ کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں آشا۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سب مومنوں کی ہے معاشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔